کہاں جا رہی ہو میری جان؟ میرے ساتھ ہی تو آئی ہو، اب مجھ سے ہی بھاگ رہی ہو؟ یہ تو سراسر ناانصافی ہے نا۔ اس کی خباثت بھری آواز اسے اپنے بے حد قریب سنائی دی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے مزید تیزی سے بھاگنے لگی۔ اس کے پاؤں میں چھالے نکل آئی تھی، چپل ٹوٹ کر کہیں دور رہ گئی تھی۔ پاؤں میں شدید درد ہو رہا تھا، مگر اللہ نے اسے ایسی روحانی طاقت دے دی تھی جس کی وجہ سے وہ بنا رکے بس بھاگ رہی تھی۔ یا اللہ میری مدد فرما، ان درندوں سے مجھے بچا لے یا میرے مالک، میرے مولا، خدا کا واسطہ تجھے۔ وہ چیخ چیخ کر صدائیں دیتی مزید تیزی سے بھاگنے لگی تھی۔ وہ 6 درندے اسے اور تیز بھاگتے دیکھ مسکرا رہے تھے۔ اب وہ بھی تیز رفتار سے بھاگتے اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مانور پیچھے پلٹ کر دیکھتی مزید تیزی سے بھاگنے لگی تھی۔ اس کے پیر بری طرح چھل گئے تھے، پیروں سے خون رسنے لگا تھا۔ وہ ان 6 درندوں کی شکل دیکھتی بری طرح خوفزدہ ہوئی تھی۔ دوسری لمحے اس کے پیروں کے سامنے ایک بڑا سا پتھر آ گیا، جس کے بعد وہ اسے ٹکراتی بری طرح زمین پر گری تھی۔ ایک فلک شگاف چیخ فضا میں جاری ہوئی۔ اس کے بعد ان 6 مردوں کے کہکے وہاں گونجتے چلے گئے تھے۔ خدا کی سرزمین پر ایسا غیر انسانی کھیل کھیلا جانے والا تھا کہ زمین بھی کانپ اٹھی تھی۔ وہ زمین پر گرتی چلا چلا کر رونے لگی تھی۔ یا اللہ مجھے ان درندوں سے بچا۔ پیروں سے خون نکلتے لگا تھا۔ زمین پر گرنے کی وجہ سے اس کا سر بھی پھٹ گیا تھا۔ وہ اس وقت ترس کھائے جانے کے قابل لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اپنی عزت، اپنی ناموس چلے جانے کا ڈر تھا۔ اگر کوئی اسے کہتا کہ موت چن لو یا عزت ہو، شاید اس وقت وہ بنا کسی موقع کے موت چن لیتی۔ وہ تمام درندے اب اس کے لیے بے حد قریب آ چکے تھے۔ ان کو اپنے بے حد قریب پاس آتے دیکھ بری طرح خوفزدہ ہوئی تھی۔ رنگ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا تھا۔ اپنی موت آنکھوں کے آگے ناچتی ہوئی دکھی۔ وہ گھسٹتی ہوئی پیچھے ہوئی تھی۔ پیروں میں اب اتنی ہمت نہیں بچی تھی کہ وہ دوبارہ سے اپنے بچاؤ کے لیے بھاگتی۔ اللہ کا نام لیتے وہ کھڑی ہوئی تھی، مگر پیر اتنی بری طرح کانپے تھے کہ وہ دوبارہ زمین پر گر گئے۔ وہ تمام درندے بری طرح ہنستے اس کے پاس آئے تھے۔ میری شہزادی کیوں بھاگ رہی ہو ہم سے؟ تمہیں پتہ تو ہے تم جتنا بھی بھاگ لو ہم تمہیں پکڑ ہی لیں گے، پھر کیوں بھاگ رہی ہو؟ مصطفیٰ اس کے برابر میں بیٹھ کے اس کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ اس کے لہجے میں ایسی خباثت تھی کہ مہانور کے روم روم میں خوف اترتا چلا گیا۔ اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑواتی پیچھے ہوئی تھی۔ مصطفیٰ اپنی گرفت پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط کر گیا۔ میری جان خود ہی تو میرے ساتھ آئی ہو، تمہیں خدا کا واسطہ ہے مصطفیٰ، میں نے تم پر بھروسہ کیا تھا۔ میں تمہارے ساتھ بس اس لیے آئی تھی، میں تم سے محبت کرتی تھی، اور تم بھی تو مجھ سے محبت کرتے تھے نا۔ وہ روتے ہوئے اس کا گریبان تھام گئی تھی۔ محبت میں، اور مصطفیٰ کہکا لگا کر ہنس دیا۔ محبت اور میں؟ مصطفیٰ کہکا لگا کر ہنس دیا تھا۔ مہانور اس کا سرخ ہوتا خبیث چہرہ دیکھ اس کے چہرے پر تھوک گئی تھی۔ گھٹیا کم ظرف انسان، تو جیسے گھٹیا انسان پر میں نے بھروسہ کیا تھا، ابھی تو بھروسے کے لائق بھی نہیں ہے۔ اس کی آواز میں پتہ نہیں کہاں سے دبنگ آ گیا تھا۔ مصطفیٰ سرخ نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھتے دوسری لمحے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مار گیا۔ سالی، مجھے مارے گی؟ میرے منہ پر تھوکے گی؟ تیرا ہے کوئی کردار؟ رات کے اس اندھیرے میں بھاگتے ہوئے تو نے ایک بار بھی یہ سوچا کہ جس نے تجھے اتنے سال پالا تو ان کے ساتھ نمک حرامی کری ہے؟ اس کے بال گدی سے جکڑتا زہریلے الفاظ اس کی سماعت میں انڈیلتے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے گریبان میں جذب ہونے لگے۔ وہ کیسے بھول گئی کہ اس کے ماں باپ کا اس پر سب سے زیادہ احسان تھا۔ انہوں نے اسے پیدا کیا تھا، انہوں نے اس کی تربیت کی تھی، ان کے ساتھ یہ سب کر رہی تھی۔ اسے اپنے زندہ ہونے پر گھن آنے لگی۔ بھول گھٹیا عورت، رات کے اس اندھیرے میں ہمارے ساتھ بھاگی اور گھٹیا ہمیں کہہ رہی ہے؟ تم لوگوں گھٹیا معصوم لوگوں کے ساتھ کھیلتے ہو۔ تم پر بھروسہ کر کے اس گھر سے نکلی تھی کہ تم مجھے عزت دو گے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ تم تو میری عزت لوٹ ہوگے۔ وہ چلا چلا کر روتے صدائیں دینے لگے۔ مصطفیٰ کھڑے ہوتے اس کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ اٹھ، بہت عزت سے کہہ رہا ہوں، ابھی ہمارے ساتھ چل، صبح ہوتی ہی تجھے تیرے گھر چھوڑ دوں گا۔ اس کا دل ہولنے لگا۔ وہ لوگ اسے صبح چھوڑ بھی دیتے تو کیا وہ پہلے جیسی رہتی؟ یہ سارے درندے رال ٹپکاتے ہوئے سے دیکھ رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ کسی بھی وقت وہ اس کی عزت پر وار کر دیں گے۔
اللہ نے اسے پتہ نہیں کہاں سے اتنی طاقت دے دی تھی کہ وہ بھاگتے بھاگتے یہاں تک پہنچ گئی تھی، مگر وہ اس کے پیروں سے جیسے جان ہی نکل گئی تھی۔ اسی لمحے وہ مصطفیٰ کا ہاتھ جھٹکتی کھڑی ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ واپس وہاں سے بھاگتی، مصطفیٰ اس کا دوپٹہ کھینچتے اس کو زمین پر گرا چکا تھا۔ وہ منہ کے بل زمین پر گرتی بلک بلک کر رونے لگی، بہت آنکھوں کے سامنے ناچتی ہوئی نظر آنے لگی۔ چل بغیرت عورت، ہم تجھے کیسے چھوڑ دیں؟ تجھے سنبھال اتنی مشکل سے تو ملتا ہے۔ جب تک تیرے جسم کا ہر خطوط، ہر حصہ نہیں دیکھ لوں گا تب تک تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ مصطفیٰ کی بات سنتے اس کے تمام دوستوں کا کہکا گونجا تھا۔ اس کے ہاتھ پر رسی باندھتے اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے اڈے کے پاس لے جانے لگے جہاں وہ یہ حرام کام کرتے تھے۔ درندہ بھی اپنی درندگی پر حیران تھا۔ وہ لوگ یہ کام کرنے والے تھے، وقت بھی آنے والے وقت سے ڈر گیا تھا۔ وہ جھٹکے سے اس کو زمین پر پھینکتا اس کے برابر بیٹھا تھا۔ ماہ نور زمین پر گرتی پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ مصطفیٰ، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، میرے ساتھ ایسے مت کرو، انسانیت کا کچھ خیال کر لو، مجھے جانے دو، میں نے تم پر بھروسہ کیا تھا، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ نہیں میری جان، جب تم ادھر آ ہی گئی ہو تمہیں تمہارا فائدہ اٹھائے بغیر کیسے تمہیں یہاں سے جانے دے سکتا ہوں؟ مصطفیٰ کی آنکھوں میں ہوس ابھری تھی۔ وہ اپنی چادر کو طریقے سے اپنے اوپر لپیٹ گئی تھی۔ اس کو دیکھتے ہنستے ہوئے اپنے دوستوں کو اشارہ کر گیا تھا۔ تمام دوست اس کی جانب بھاگتے اس کے ہاتھ کو پکڑ گئے تھے۔ وہ بری طرح چلاتے اپنا ہاتھ چھڑوا چکی تھی۔ نہیں مصطفیٰ، پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو، پلیز انہیں کہو مجھ سے دور ہٹے، میں مر جاؤں گی، میں اپنی عزت پر کمپرومائز نہیں کر سکتی۔ مصطفیٰ، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے۔ وہ لڑکی چلا چلا کر اپنی عزت کے لیے رو رہی تھی، مگر وہاں بیٹھا درندہ سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ میری جان، پہلے یہ پھر میں، وہ ہنستے ہوئے ایک زوردار کہکا لگا گیا تھا۔ اس کی بات سنتے ماہ نور مردہ ہو گئی تھی۔ اس کے تمام دوست ہنستے ہوئے اس کے پاس آئے تھے۔ ایک لڑکے نے اس کے دوپٹے کی جانب ہاتھ بڑھایا تھا۔ ماہ نور نے روتے ہوئے اس کے چہرے پر تھوکتے دوپٹہ اس سے لے لیا تھا۔ خبردار میرے قریب بھی آئے تو مجھے انگلی اٹھا کر وارن کرتی کوئی شیڈ نہیں لگی تھی۔ وہ شخص پاگل ہوتے اس کے چہرے پر رکھ کر تھپڑ مار چکا تھا۔ اس کے تھپڑ کی دھاک اتنی زوردار تھی کہ وہ منہ کے بل زمین کو سلامی پیش کر گئی تھی۔ خود سے 1000 شکوے ہوئے تھے، جو اس کے ساتھ ہو رہا تھا وہ اسی کے قابل تھے۔ جو لڑکیاں رات کے اندھیرے میں یوں اپنے ماں باپ کی عزت کو نیلام کر کے اپنے عاشقوں کے ساتھ بھاگتے ان کا یہی ہونا چاہیے۔ وہ آنکھیں بند کرتی اپنی حرکتوں پر رونے لگی تھی۔ کتنا سمجھایا تھا نا اس کی ماں نے کہ وہ لڑکا صحیح نہیں ہے، اسے شادی نہیں کرے، مگر وہ اس کے عشق میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ اپنی ماں سے ہی لڑ کر اس کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ اٹھ سالی، تجھے نہیں چھوڑیں گے۔ ہم ایک لڑکا اس کے پاس آتے اس کے گریبان پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کا گریبان چاک کرتا تبھی فضا میں فائر کی آواز گونجی تھی۔ وہ شخص جس نے اس کے گریبان پر ہاتھ رکھا تھا اسی لمحے زمین پر جا گرا۔ اس کو مچھلی کی طرح تڑپتے دیکھ ماہ نور کی سانس رکی تھی۔ اس کی پیشانی سے خون بہہ رہا تھا۔ دوسرے لمحے وہ ساکت ہوتا یہ اشارہ کر گیا تھا کہ وہ زندہ نہیں تھا۔ اس خاموش فضا میں ایک شخص کی قدموں کی دھمک کی آواز واضح ہوئی تھی۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھتی اپنی چادر کو سختی سے اپنے گرد لپیٹ گئی تھی۔ وہ شخص اندر آتے بنا آگے پیچھے دیکھے مصطفیٰ پر پل پڑا تھا۔ مصطفیٰ کے چہرے پر مکے مارتے اس نے مصطفیٰ کے چہرے کو سجا دیا تھا۔ کتنی دفعہ تجھے کہا اس سے دور رہ، کیوں سمجھ نہیں آتی تھی نا، تجھے میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ مصطفیٰ، تو نے ہمارے گھر کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، قسم خدا کی تجھے میں جہنم کی سیر کرواؤں گا۔ تم جیسے لوگوں کی وجہ سے آج کل لوگ اپنی بیٹیوں پر بھروسہ نہیں کرتے، صرف تم جیسے گھٹیاؤں کی وجہ سے۔ اس کو باتیں سناتا بری طرح مار رہا تھا۔ اس کے سارے دوست تھر تھر کانپتے زمین پر بیٹھتے گئے تھے، جبکہ ماہ نور ابھی تک ساکت تھی۔ وہ فرشتہ صرف اور کوئی نہیں بلکہ وہی تھا جس کے ساتھ اس نے نفرت کے علاوہ کچھ کیا ہی نہیں تھا۔ مجھے معاف کر دے مصطفیٰ، بری طرح کپکپاتے ہوئے اپنے ہاتھ جوڑ گیا تھا۔ میرا ہاتھ ہی اس کی بات پر پاگل ہوتے اسے جانوروں کی طرح مارنے لگا تھا۔ اس سنسان کمرے میں اس کی چیخیں بری طرح جاری تھی۔ میرا ہاتھ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے جان سے ہی مار دے۔ دوسری لمحے وہ کھڑا ہو تو اس کی ٹانگوں پر گولیاں برسا گیا تھا۔ ایک فلک شگاف چیخ فضا میں جاری ہوئی تھی۔ ماہ نور اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتی
دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہی یہ کر رہا تھا، وہ اس کے ساتھ کیا کرتا؟ سوچ کر ہی اس کے عذاب بری طرح کپکپا رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہاں پر اور کچھ ہوتا، مصطفیٰ کا کوئی دوست میر ہادی کی جانب بڑھا تھا۔ میر ہادی پلٹتے ہوئے اس کی پیشانی پر گولی مار گیا۔ وہ شخص بھی زمین پر گرتے ساکت ہوا تھا۔ مانور کی آنکھیں اب تک ساکت تھی۔ یہ شخص کیا کرنے والا تھا؟ اسے نہیں معلوم تھا۔ دوسری لمحے وہ مڑتے اس کے تمام دوستوں کو جہنم الاصل کر گیا۔ مصطفیٰ تھر تھر کانپتے وہیں پر بیٹھا رہ گیا تھا۔ جو میں اتنی آسانی سے نہیں ماروں گا، تو اس کا اصلی مجرم ہے۔ تیرے دوستوں کو تو میں مار چکا ہوں، تو جب میں ایسی دردناک موت دوں گا کہ تیرے جیسے لوگ تیرے انجام سے ڈریں گے۔ دوسری لمحے وہ فون پر نمبر ملا تھا، دور ہوا تھا۔ فون کرنے کے 5 منٹ بعد ہی کم از کم 5 افراد منٹ میں ہی وہاں پر آتے، اسے گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے جا چکے تھے۔ میر ہادی ایک قہر بھری نگاہ مانور پر ڈالتے قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا تھا۔ وہ اس کی قدموں کی چاپ سے بری طرح ڈرتی تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ میر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کو ابھی کے ابھی اوپر پہنچا دے۔ کاش اسے اس لڑکی سے محبت نہ ہوتی تو وہ اس کو ابھی کے ابھی اوپر پہنچا دیتا۔ وہ گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھتے ہی اس کے چہرے پر اپنی نگاہیں گاڑ گیا تھا۔ تھپڑوں کے نشان، سر سے نکلتا خون، آنکھوں کے نیچے چوٹ اور پاؤں سے رستا خون اس وقت واقعی رحم کھائے جانے کے قابل لگ رہی تھی۔ وہ اس کو ترہم بری نگاہوں سے دیکھتا سرخ ہوا تھا۔ دوسری لمحے وہ اپنی بسم کرتی نگاہیں اس کے چہرے پر گاڑ گیا۔ کھڑی ہو، گھر چلنا ہے ہمیں۔ دوسری لمحے وہ کھڑے ہوتے اپنا چہرہ موڑ گیا تھا۔ مانور تھر تھر کانپتے زمین پر ہی بیٹھے رہ گئی تھی۔ سن نہیں رہی کیا کہہ رہا ہوں میں؟ وہ بری طرح دہاڑا تھا۔ اس کی دہاڑ پر لرزتے کھڑی ہوئی تھی۔ دوسری لمحے وہ جھکتی اپنے پیروں کو دیکھنے لگی تھی۔ میر ہادی لب بھیج گیا تھا۔ دوسری لمحے وہ قدم قدم چلتے اس کے پاس جاتا، اس کو اپنی باہوں میں اٹھا گیا تھا۔ یہ بہت اچانک ہوا تھا۔ مانور کا چہرہ تیزی سے سرخ ہوا۔ میر، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ نیچے اتارے مجھے، وہ لرزتے ہوئے لہجے میں کہتی بری طرح سرخ ہو گئی تھی۔ تو میں نیچے اتار دوں تاکہ آج کی رات تم یہی گزار کر ہم جیسوں کی عزت کا جنازہ نکال دو؟ اس کا دانا بڑا پرسنل تھا۔ مانور کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ میں چل تو رہی ہوں، خود سے آپ مجھے نیچے اتار دیں، میں چل لوں گی۔ تم جیسے چل رہی ہو نا، میں اچھے سے دیکھ رہا ہوں۔ پیروں میں زخم ہونے کی وجہ سے تم چل نہیں پا رہی۔ ابھی یوں ہی گھر چل کر تمہارے پیروں کی ڈریسنگ کر دوں گا۔ وہ مضبوط لہجے میں کہتے اس کو مضبوطی سے تھام گیا تھا۔ گھر کا نام سنتے ہوئے بری طرح خوفزدہ ہوئی تھی۔ گھر میں تمام لوگوں کو پتہ نہ چل گیا ہو، سوچ کر ہی اس کا چہرہ زرد ہو گیا تھا۔ میر اس کا چہرہ دیکھتے لب بھیج گیا تھا۔ تم بے فکر رہو، گھر میں کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا، اور جاتی میں تمہاری ڈریسنگ کر دوں گا۔ اس کے بعد تم صبح اٹھ کر کہہ دینا کہ تم گر گئی تھی۔ اس کو دلاسا دیتا تیز قدموں سے باہر کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ مانور اس کا چہرہ دیکھتی بے یقین ہوئی تھی۔ یہ وہی شخص تھا جس کے ساتھ زندگی بھر اس نے کبھی تمیز سے بات ہی نہیں کی تھی۔ وہ گاڑی کو گھر کے سامنے لا کر روک گیا تھا۔ مانور نے سخت خوف بھری نگاہ حویلی پر ڈالی تھی۔ حویلی ایک محبت سناٹا طاری کر رہی تھی۔ میر ہادی گاڑی کا دروازہ کھولتے باہر آیا تھا۔ دوسری لمحے وہ فرنٹ سیٹ کی جانب جاتے ہی اسے بھی نکلنے کا اشارہ کر گیا تھا۔ پاؤں درد کی وجہ سے سن ہو گیا تھا، کچھ پھول بھی گیا تھا۔ تکلیف کے زیر اثر وہ زمین پر پاؤں بھی نہیں رکھ پا رہی تھی۔ چلنا تو بہت دور کی بات تھی۔ وہ آنسو بھری آنکھیں میر کے چہرے پر گاڑ گئی تھی۔ اس کا چہرہ دیکھے بنا کچھ بولے اس کے پاس آتا، اس کو اپنی باہوں میں اٹھا گیا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھتی ماہنور سرخ ہو گئی تھی۔ یہ وہ شخص تھا جسے اس نے زندگی میں کبھی پسند نہیں کیا تھا، اور یہی شخص آج اس کی زندگی میں فرشتہ بن کر آیا تھا۔ وہ آنسو بھری آنکھوں سے اس کو دیکھنے لگی تھی۔ میر ہادی سر جھٹکتے گھر کے اندر قدم بڑھا گیا تھا۔ ڈرائنگ روم میں کسی کو نہ پاتے دونوں نے ہی سکون کی سانس لی تھی۔ دوسری لمحے میر سختی سے اس کو اپنی گرفت میں تھامے اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ کمرے کے اندر داخل ہوتے وہ اس کو نرمی سے بستر پر لٹاتے کمرہ لاک کر گیا تھا۔ کمرے کو لاک کرتے دیکھ ماہنور کی سانس اوپر نیچے ہوئی تھی۔ بھلا یہ شخص کیا کر رہا تھا؟ میر، آپ نے دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ وہ کپکپاتے ہوئے بولی تھی۔ خوف سے پہلے اس کا ہر رواں سرد ہو رہا تھا۔ عزت جاتے جاتے بچ گئی تھی۔ وہ اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی اتنا کم تھا۔
بیوقوف لڑکی، تمہاری جو حالت ہے نا، اگر ایسے کسی نے تمہیں دیکھ لیا تو پھر جانتی ہو کیا ہوگا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمہیں سال میں کوئی نہ دیکھے۔ اس کے لہجے میں سچائی تھی، اس لیے ماہ نور سکون کی سانس بھرتی بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ دونوں پرسکون تھے، مگر نہیں جانتے تھے کہ ان کی زندگی میں اب وہ سب ہونے والا تھا جو انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میر میڈیکل باکس لیتا باہر آیا تھا کہ تبھی دروازے پر بے حد خطرناک دستک ہوئے۔ دونوں ہی چونکتے اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے تھے۔ تکلیف کے باعث ماہ نور دوبارہ سے بیٹھ گئی تھی۔ یہ دروازے پر کون آ گیا؟ میر تم بیٹھو، میں دیکھتا ہوں۔ میر میڈیکل باکس سائڈ پر رکھتا تیز قدموں سے دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی آمینہ بیگم دروازے کو مکمل طور پر کھولتی اندر آئی تھی۔ ارے دیکھو، دیکھیں آپ سب کہا تھا نا میں نے، یہ دونوں رنگ رلیاں منا رہے ہیں۔ وہ دیکھو، لڑکی کی حالت دیکھو۔ آمینہ بیگم فسادی عورتوں کی طرح ماہ نور کی جانب اشارہ کر گئی تھی۔ ماہ نور حیران نگاہوں سے اپنے آپ کو دیکھتی کھڑی ہوئی تھی۔ تمام افراد اندر آتے دونوں کو حیرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ارے میں نے کہا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ میر اس کو گود میں اٹھا کر اپنے کمرے میں لے کر آیا ہے، اور آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دروازہ لاک تھا۔ جانتے ہیں یہ لوگ اندر کیا کر رہے ہوں گے؟ ارے دونوں کا ہی کردار خراب ہے، میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی کہا تھا۔ وہ ہاتھ نہ جانا چاہ کر بولتی میر اور ماہ نور دونوں کے ہوش اڑا لے گئی تھی۔ ماہ نور ہوش میں آتی کھڑی ہوئی تھی، پیر کا درد ورد سب ختم ہو گیا تھا۔ فکر تھی تو بس اپنی عزت کی جو لوٹتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس کے ماما بابا کی آنکھوں میں بے یقینی سے بے موت مار گئی تھی۔ امی ابا، چاچی جھوٹ کہہ رہی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میر سے میرا ایسا کوئی گھٹیا تعلق نہیں ہے، میں بس گر گئی تھی، اس لیے میر مجھے بینڈیج کے لیے یہاں لے آئے تھے۔ اچھا یہ گر گئی ہے، میر اسے بینڈیج کے لیے یہاں لے آیا اور دروازہ بند کر لیا؟ واؤ، کیا کہانی ہے۔ ماہ نور نے گھبراتے ہوئے اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھا تھا۔ دونوں کے چہرے سرخ تھے، مگر آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ اسے اپنے ماں باپ پر غصہ آیا تھا، اپنی بیٹی پر یقین نہیں کر رہے تھے۔ امی، بابا، میں سچ کہہ رہی ہوں، میر آپ میں کچھ کہے نا؟ جی چاچا، یہ سچ کہہ رہی ہے، ایسا ہی ہے، آپ اس کی حالت تو دیکھیں، ہم نے جو دیکھنا تھا دیکھ لیا، اس جیسی بدکردار لڑکی سے اب کوئی شادی نہیں کرے گا، تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ ان دونوں کا نکاح بڑھا دیں۔ نکاح کے نام پر ماہ نور کا چہرہ زرد ہوا۔ یہ کیا جو ہو رہا ہے نا، اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ نہیں نہیں ماما، یہ جھوٹ کہہ رہی ہیں، چاچی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہم دونوں پر الزام میں ہی بدکردار نہیں ہوں۔ وہ بری طرح روتی اپنی صفائیاں پیش کر رہی تھی، مگر وہاں کھڑے تمام لوگوں کے چہرے کو دیکھ کر یہی لگ رہا تھا کہ کسی کو بھی اس کی بات پر یقین نہیں آ رہا۔ چاچا جان، امی، بابا، میں سچ کہہ رہا ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، چاچی کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ میر کا کڑک لہجہ کمرے میں گونجا تھا، مگر اس بار بھی کوئی تشبیہ نہیں ہوئی تھی، کیونکہ کوئی بھی رحم، کوئی بھی یقین کی آنکھ میں نہیں چمکا تھا۔ تھکار کر دونوں ان تمام افراد کا چہرہ دیکھنے پر مجبور ہوئے تھے۔ میر، میری بیٹی کی عزت تم برباد کر چکے ہو، میں چاہوں گا کہ تم اسے نکاح کر لو، نہیں تو ہم اسے مار دیں گے۔ فواد صاحب کا سخت لہجہ کمرے میں گونجا تھا، جسے سن کر ماہ نور سکتے میں چلی گئی تھی۔ اس کا باپ اسے مار دیتا، دل کسی نے سینے سے نکال دیا تھا۔ بابا، میں سچ کہہ رہی ہوں، خدا کی قسم میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، چاچی کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ فواد صاحب کے پاؤں میں لپٹ گئی تھی۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے میر، ابھی فیصلہ کرو۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی ٹانگ چھڑواتے اسے دور پھینک گئے تھے۔ وہ زمین پر منہ کے بل گرتی بلک بلک کر رونے لگی تھی۔ اگر تم اسے نکاح نہیں کرو گے تو میں اسے زندہ مار دوں گا، فواد صاحب سخت لہجے میں کہتے اسے پہلے کے کمرے سے نکلتے۔ میر کی آواز نے اس کے قدم روک دیے تھے۔ میں اس نکاح پر راضی ہوں چچا جان، مگر میں نکاح کے بعد اس گھر میں نہیں رہوں گا۔ اس کی بات پر تمام افراد نے حیرت سے اس کا چہرہ دیکھا تھا، مگر میر اپنی بات کہہ کر کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا۔ ماہ نور بلک بلک کر روتی اب تک بے یقین تھی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ مولوی صاحب کے آنے کا سن کر اس کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ اس نے کافی دیر اپنے ماں باپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر کسی نے بھی اس کی بات سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ مولوی صاحب کا سنتے اس کی ماں نے اس کے سر پر ایک سرخ دوپٹہ ڈال دیا تھا، جس کے بعد اسے باہر لے آیا گیا، جہاں پہلے سے ہی میر ہادی اپنا سخت چہرہ لیے بیٹھا تھا۔
اس کے چہرے پر ایسی سختی تھی کہ کسی کی ہمت نہ ہوئی اس سے بات کرنے کی۔ زہرا بیگم نے ماہ نور کو ہادی کے برابر میں لے جا کر بٹھایا تھا۔ اگر آپ سب کی اجازت ہو تو نکاح شروع کروایا جائے۔ مولوی صاحب نے تمام افراد کو دیکھتے ان سے اجازت چاہی تھی۔ جی مولوی صاحب، آپ نکاح شروع کروائیں۔ فواد صاحب آگے آئے تھے۔ ماہ نور بنت فواد خان، آپ کا نکاح میر ہادی ولد تیمور خان سے حق مہر سکہ راج الوقت 50 لاکھ روپے طے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ان کی بات پر اس نے ایک آخری آس بھری نگاہ اپنے ماں باپ پر ڈالی تھی، مگر وہ بے رخی سے رخ موڑ گئے تھے۔ قبول ہے، بری طرح ہکلاتے وہ اس کو اپنے نکاح میں قبول کر چکی تھی۔ تو ان بار قبول ہے کہتی وہ اپنے تمام حقوق میر ہادی کے نام کر چکی تھی۔ میر ہادی ولدہ تیمور خان، آپ کا نکاح ماہ نور بنت فواد خان سے حق مہر سکہ راج الوقت 50 لاکھ روپے طے کیا گیا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ سنجیدہ لہجے میں اس کی بھاری آواز کمرے میں گونجی تھی۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی مجھے قبول ہے۔ کیا آپ نے ماہ نور بنت فواد خان کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ جی میں نے قبول کیا۔ وہ 3 بار قبول ہے کہتا کھڑا ہو چکا تھا۔ دوسری لمحے وہ ماہ نور کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلا گیا۔ چلو تمام افراد نے حیرت سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ ایک نظر دیکھتی اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ گئی تھی۔ سخت تکلیف کے باوجود وہ چل نہیں پا رہی تھی۔ میر ہادی جھک کر اسے اپنی گود میں اٹھا چکا تھا۔ دوسری لمحے وہ تیز قدموں سے اس کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ تمام افراد منہ کھولے کھڑے رہ گئے تھے۔ یہ وہاں پہ کیا ہوا تھا؟ کسی کو سمجھ نہیں آیا تھا۔ اس کی گاڑی ایک عالی شان گھر کے آگے آ کر رکی تھی۔ گھر کو دیکھتے ماہ نور کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ بچپن سے جس گھر میں رہی تھی آج وہی گھر چھوڑ کر آ گئی تھی۔ اپنی حرکتوں پر سخت شرمندگی ہو رہی تھی۔ اس شخص کو کل تک منہ نہیں لگاتی تھی اور آج وہی شخص فرشتہ بن کر اس کی زندگی میں نہ صرف آیا تھا بلکہ اس کی زندگی کا حاکم بھی بن بیٹھا تھا۔ میر ہادی اس کی طرف کا دروازہ کھولتے جھک کر اسے اپنی گود میں اٹھا چکا تھا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہوتے نرمی سے اسے بستر پر لٹا چکا تھا۔ تم یہاں بیٹھو، میں تمہارے پاؤں کی ڈریسنگ کرتا ہوں۔ بس بات میں سر ہلاتی بستر سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی۔ کندھوں سے شدید درد کی وجہ سے وہ ڈھیر سی ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ میڈیکل کٹ لیے باہر آیا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ اسے اس پر ذرا سا بھی ترس آیا تھا۔ آج کا دن واقعی اس نازک وجود کے لیے بہت مشکل ثابت ہوا تھا۔ پہلے اتنے بڑے مرحلے سے گزری تھی، اس کے بعد پھر ایک اور الزام۔ وہ امینہ بیگم کے بارے میں سوچتا سر جھٹک کر رہ گیا تھا۔ دوسری لمحے وہ قدم قدم چلتا اس کے پیروں کے برابر آ کر بیٹھا تھا۔ اس کے پیروں میں نیل کے نشان دیکھتے وہ اپنے لب بھینچ کر رہ گیا تھا۔ دل ہی دل میں سوچ چکا تھا کہ وہ اب مصطفیٰ کو چھوڑنے والا نہیں تھا۔ آدھے لوگوں کو تو وہ جہنم مسلسل کر چکا تھا اور اسے تو وہ اتنی گندی موت دینا چاہتا تھا کہ اس چیز سے لوگ اب 1000 بار ایسے کام کرنے سے پہلے سوچنے والے تھے۔ دوسری لمحے وہ میڈیکل کٹ سے طرح طرح کے سامان نکالتا اس کے پیروں پر دوائی لگانے لگا۔ وہ جو تھکن کی وجہ سے سو گئی تھی اس کے نرم لمس کو محسوس کرتے ہڑبڑا کر جاگی تھی۔ دوسری لمحے وہ اپنا پیر کھینچ گئے۔ وہ نرمی سے اس کا پیر اپنے ہاتھ میں لے گئے، دوبارہ سے آگے کر گیا تھا۔ ریلیکس، بینڈیج کرو، ہلانا مت۔ وہ نرمی سے اس کے زخموں کو صاف کرتا اس کے پیروں پر پٹی باندھنے لگا تھا۔ وہ بنا پلک جھپکائے اس کا چہرہ دیکھے جا رہی تھی۔ یہ وہ شخص تھا جو جوانی کی عمر میں قدم رکھتے اسے محبت قدم بڑھتا تھا، مگر اس شخص کو اس نے کبھی بھی گرین سائن نہیں دیا تھا۔ یہ شخص ہمیشہ سے اس کے لیے زہر تھا، چاشنی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسے مصطفیٰ لگتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ ساری دنیا سے دھوکہ دے دے گی، مصطفیٰ نہیں دے گا۔ مگر آج احساس ہوا تھا کہ وہ شخص ہی سب سے زیادہ بڑا دھوکہ تھا جس سے اس نے بے تحاشا محبت کی تھی۔ دوسری لمحے وہ آگے آتے اس کے بے حد پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ کیا کر رہے امیر؟ ریلیکس یار، تمہارے سر کی بھی تو ڈریسنگ کرنی ہے نا، دیکھو کتنا خون نکل رہا ہے۔ وہ ڈپٹنے والے لہجے میں کہتا اس کے سر کی ڈریسنگ کرنے لگا۔ وہ بنا کچھ کہے خاموشی سے ڈریسنگ کروا رہی تھی۔ اتنا کچھ سہن کر لیا تھا، اتنا درد تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ آنکھیں موندتے بیٹھ کی پائنتنی سے ٹیک لگا کے میرے پیچھے ہوتا اس کے چہرے پر اپنی نگاہیں جمع کر گیا تھا۔ یہ وہ عورت تھی جس نے اسے اتنی محبت کری تھی، جس کا کوئی مول نہیں تھا۔ بچپن سے وہ اس کی
چوٹوں پر ذرا ذرا سی چوٹوں پر تڑپ جایا کرتا تھا۔ بڑے ہوتے ہوتے احساس ہوا کہ وہ خوبصورت مجسمے جیسی لڑکی سے بے حد محبت کرتا تھا۔ اس کے ہوش سنبھالتے ہی وہ اپنی محبت کا اظہار بھی کر گیا تھا، مگر یہی وہ لڑکی تھی جس نے اس کا اور اس کی محبت کا صرف اور صرف مذاق اڑایا تھا۔ وہ اسے سچ میں بے حد محبت کرتا تھا، مگر یہ وہ لڑکی تھی جو صرف اسے ذلیل کرتی تھی۔ آج بھی یہ تو یہی ہوا تھا۔ رات میں اس نے اپنی محبت کی بات کی تھی اور یہ عورت اسے ذلیل کر کے اپنے کمرے سے بھگا چکی تھی، مگر آج کی ضرارت اسے ہر دن سے الگ محسوس ہوئی۔ کافی سوچنے کے بعد بھی اسے کوئی حل نہیں ملا۔ نیند تھی کہ آ ہی نہیں رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سو جاتا کہ تبھی سے باہر سے کسی کی آواز آئی۔ وہ چوکنا ہوتا باہر کی جانب بھاگا تھا، مگر باہر نکلتے ہی وہ اپنے دل کو ہاتھوں سے پکڑ کر رہ گیا تھا۔ اتنی تکلیف ہوئی تھی کہ امان وہ عورت کسی اور مرد کے ساتھ بھاگ رہی تھی۔ اس کا جوڑ کھڑے کھڑے دکھنے لگا۔ وہ لوگ گاڑی میں بیٹھ کر دور جا چکے تھے، مگر اتنا بھی نہیں کہ وہ ان کا پیچھا نہ کر سکتا۔ دوسرے لمحے وہ اپنی گاڑی میں بیٹھتا اپنی گاڑی کو ان دونوں کے پیچھے لگا گیا تھا، مگر دھند کی وجہ سے وہ لوگ اس سے بہت آگے نکل گئے تھے۔ وہ بری طرح چلاتے اپنا ہاتھ اسٹیئرنگ پر مار گیا تھا۔ وہ کہاں ڈھونڈتا اسے سمجھ نہیں آیا تھا۔ دوسرے لمحے وہ اپنی گاڑی بھگاتے یہاں وہاں اس گاڑی کو تلاش کرنے لگا جس میں وہ اس کو بٹھا کر لے گیا تھا۔ بہت سا ڈھونڈنے کے بعد اس نے یہ منظر دیکھا۔ اس کے ہاتھ پیر کپ کپ آ گئے تھے۔ اس کے گھر کی عزت، اس کے دل کی ملکہ، اس کی محبت کی اکلوتی وارث وہ لڑکی اپنی عزت بچاتے بھاگ رہی تھی۔ سخت سردی کے باوجود اس کی پیشانی پر پسینہ پھوٹ آیا، اس کی آنکھیں خون رنگ ہوئی تھی۔ وہ ان تمام شخصوں کو جہنم الاصل کرنے کا سوچ چکا تھا۔ اب چاہے کچھ بھی ہو جاتا، وہ ان 6 درندوں کو اس دنیا میں گھومنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ دوسری لمحے وہ اپنی گاڑی سائڈ پر لگاتا تیز قدموں سے اندر کی جانب بھاگا تھا۔ اندر کی جانب جاتا اس کا دماغ ہی گھوم گیا۔ وہ تمام افراد اس کی عورت جس نے اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت کری تھی، اس کا گریبان اس کے کپڑے پھاڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کے اوپر بھوت سوار ہو گیا۔ وہ گہری سانس بھرتے ہی اپنے بالوں پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا تھا۔ وہ شخص کا کیا کرنے والا تھا؟ یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا۔ دوسری لمحے اس نے اپنی نظر ماہ کی جانب دوبارہ موڑی تھی۔ تھکن سے وہ سو گئی تھی۔ وہ گہری سانس لیتا اٹھ کر بیٹھا تھا۔ دوسری لمحے وہ شاور لینے کے گھر سے واش روم کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ شاور لینے کے بعد وہ کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ شرٹ لیس وہ ایسا دکھ رہا تھا کہ آئینہ پہ اسے دیکھ کر شرمان جائے۔ کسرتی بازو، لمبا چوڑا قد، خوبصورت بالوں سے پانی ٹپکتی زمین پر گر رہا تھا، جنہیں وہ آئینے کے آگے آ کر کھڑے ہوتے ٹاول سے صاف کرنے لگا تھا۔ چہرہ نہانے کی وجہ سے گلابی ہو گیا تھا۔ نیلی آنکھیں اپنا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ اپنے چہرے کو تنقیدی نگاہوں سے دیکھتا، گہری سانس بھرتے اپنے اوپر باڈی سپرے کرتے بیڈ کی جانب واپس آیا تھا۔ یہ گھر اس کا اپنا ذاتی گھر تھا۔ یہ گھر اس نے شوقیہ خریدا تھا۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کبھی نہ کبھی اسے اس گھر میں آنا بھی پڑ جائے گا۔ اس کے تمام گھر والوں نے ان دونوں پر یقین نہیں کیا تھا نا؟ اس کے ماں باپ نے کیا تھا، نہ ماہنور کے ماں باپ نے کیا تھا۔ کیا وہ دونوں اپنے ماں باپ کے لیے اتنے بے بھروسہ تھے؟ وہ سر جھٹکتے بستر کی جانب قدم بڑھاتے بستر پر لیٹ گیا تھا۔ رخ موڑ کر اس نے اپنا چہرہ اس نازک جان کی جانب کیا تھا جو اس کا چین سکون برباد کر کے آرام سے سو گئی تھی۔ ایک عرصہ اس نے اس کے پیچھے اپنی زندگی برباد کی تھی۔ آج ان سب کا صلہ اسے اس کی شکل میں مل گیا تھا۔ وہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا مسکرا دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بھی سوتا کہ تبھی بے چینی کی وجہ سے مانور اپنا دوپٹہ بستر پر رکھ چکی تھی۔ یہ دوپٹہ اسے نیند میں تنگ کر رہا تھا۔ دوپٹہ نیچے رکھنے کی وجہ سے اب اس کی خوبصورت نشیب و فراز میرہادی کے سامنے آ گئے تھے۔ وہ سرخ نگاہوں سے اس کے ہچکولے لیتے وجود کو دیکھتا گہری سانسیں لینے لگا تھا۔ وہ خود کا زاویہ وہاں سے ہٹانے لگا تھا، مگر کیا کرتا؟ سامنے لیٹی عورت پر وہ حق رکھتا تھا۔ وہ اس کی تھی، وہ اس کی جانب کھینچتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے تھوڑے نیچے جھکنے کی وجہ سے اس کی نگاہیں اس کی گہرائیوں پر پڑی تھی۔ وہ بری طرح سرخ ہوتے اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ چہرے سے بھاپ نکلنے لگا تھا۔ دوسری لمحے وہ نرمی سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ میں بھرتے اس کے چہرے پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ یہ ایک بے اختیاری عمل تھا۔
جو اس سے ہو گیا تھا۔ دوسرے لمحے وہ اس کے چہرے پر اپنے لب رکھتا اس کے چہرے پر اپنا لمس بکھیرتے جا رہا تھا۔ مانور اس کی مونچھوں کی چبھن کی وجہ سے اٹھی تھی۔ اس کو خود کو یوں چومتے دیکھ کر وہ بری طرح سرخ پڑ گئی تھی۔ دوسرے لمحے وہ اس کی گردن پر اپنے لب رکھتا وہاں اپنی مونچھیں رگڑنے لگا۔ اس کے لبوں سے کراہ برآمد ہوئی تھی۔ دوسرے لمحے وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی اس کو خود سے دور کر گئی۔ میر ہادی بری طرح ہوش میں آتے پیچھے ہوا تھا۔ پلیز میر، میں اب یہ سب نہیں چاہتی، پلیز ابھی نہیں۔ اس کی بات سنتے میر جھٹکا کھا کر دور ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں کی خماری پل بھر میں سرخی میں بدل گئی تھی۔ وہ سرخ سرد نگاہوں سے دیکھتے ہی رخ موڑ کر لیٹ گیا تھا۔ اس کو یہ سب کرتا دیکھ اس کی جان پر بن آئی۔ یہ شخص اب اس کی کزن نہیں بلکہ شوہر تھا۔ شوہر ہی نہیں، وہ اس کی عزت کا محافظ بھی تھا۔ اگر آج اس جگہ پر وہ نہ پہنچتا تو آج وہ کہاں ہوتی؟ سوچ کر ہی اس کے کانوں سے دھواں نکل گیا تھا۔ میر، کیا آپ ناراض ہو گئے؟ اس کے بازو پر ہاتھ رکھتی وہ بری طرح اپنی انگلیاں مسلنے لگی تھی۔ میر رخ موڑے گہری سانس بھر کر کھڑا ہوا تھا۔ دوسرے لمحے وہ اس کے پاس جاتے اس کو اپنے سینے میں بھینچ گیا تھا۔ یہ حملہ اتنا اچانک ہوا کہ ماہنور اپنی دھڑکنیں سنبھالتے سنبھالتے بھی سنبھال نہیں پائی تھی۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے سینے سے لگی ساکت ہو گئی تھی۔ میں تم سے ناراض نہیں ہو سکتا۔ تم میرے ساتھ کچھ بھی کر لو، میرا دل راضی ہی نہیں ہوگا۔ تم سے ناراض ہونے پر میں تمہارا وہ عاشق ہوں جسے تم جان سے بھی مار دو تو بھی تمہیں کچھ نہ بولوں۔ بچپن سے لے کر تم سے اتنی محبت کر چکا ہوں، تم سے اتنا ذلیل ہو چکا ہوں کہ اب کوئی ضلالت لگتی ہی نہیں۔ بولتے بولتے وہ خود بھی ہنس دیا۔ ماہنور ہوش میں آتی بری طرح شرمندہ ہوئی تھی۔ صحیح تو کہہ رہی تھا یہ شخص، اس شخص کی کبھی اس نے عزت نہیں کی تھی۔ اس شخص کی محبت کو ہمیشہ اس نے بے عزت ہی کیا تھا۔ جب جب وہ اس کے پاس اپنی محبت لے کر آتا تھا تب وہ اس کی محبت کو ٹھکرا دیا کرتی تھی۔ کبھی اسے اس شخص کی محبت پر یقین نہیں آیا تھا، اور اگر آیا بھی تھا تو وہ اس کی محبت چاہتی ہی نہیں تھی۔ بچپن سے جانتی تھی کہ یہ شخص اسے چاہتا ہے، مگر کبھی بھی یہ شخص اس کی نظروں کو نہیں بھایا تھا۔ آج پہلی بار اس کے ہوتے ہی یہ شخص اس کے دل میں یوں بس گیا تھا جیسے ہمیشہ سے ہی وہی ہو۔ وہ نظر چراتی دور ہوئی تھی۔ اس کے دور جانے سے میر ہادی بدمزہ ہوا تھا۔ جب تک اس کے سینے سے لگی تھی تب تک وہ پرسکون تھا۔ اس کے دور جاتی وہ بے سکون ہو گیا تھا۔ آئندہ کبھی مجھ سے یہ مت کہنا کہ میں تم سے ناراض ہوں، کیونکہ میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتا۔ تم مجھے مار بھی دو نا تو بھی روز قیامت تمہیں اپنا قتل معاف کر دوں گا۔ وہ کہتے پیچھے ہو کر بیٹھا تھا۔ اس کی باتیں سنتی ماہنور بری طرح لرزنے لگی تھی۔ اس کی باتیں اسے شرمندہ بھی کر رہی تھی اور اس کا دل بھی دھڑکا رہی تھی۔ مگر میں نے ہمیشہ آپ کو ذلیل کیا ہے، کبھی بھی آپ کی محبت کی، آپ کی قدر نہیں کری۔ جب جب آپ نے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا، علاوہ انسلٹ کے میں نے آپ سے اور کوئی بات ہی نہیں کری۔ اس سب کے باوجود بھی آپ نے آج مجھے بچایا۔ آج جو میں نے کیا اس کے بعد میں وہ نہیں رہی۔ آپ یہ بات جانتے ہیں نا، میں اس گھر سے بھاگ گئی تھی۔ میں ایک بھاگی ہوئی لڑکی ہوں۔ آپ ایک بھاگی ہوئی لڑکی سے کیوں محبت کریں گے؟ کہتے کہتے اس کا لہجہ بری طرح بھیگ گیا تھا۔ اپنے آپ کو بھگوڑی کہنا کتنا مشکل ثابت ہوا تھا۔ چاہنے کے باوجود بھی وہ اپنے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کر سکے تھے۔ میں ایک بھاگی ہوئی لڑکی ہوں، یہی آج کی حقیقت ہے۔ پھر آپ مجھ سے محبت کیسے کر رہے ہیں؟ میری محبت کسی اور چیز کی محتاج نہیں۔ میں نے کسی غرض کے بغیر تم سے محبت کی ہے، اور اتنی کی ہے جس کا مجھے خود بھی نہیں معلوم۔ اس لیے آئندہ اپنے کل کی بات مت کرنا۔ جس بات کا تم ذکر کر رہی ہو وہ بات میں بھول بھی چکا ہوں، تو پھر تم کیوں یاد کر کے بیٹھی ہوئی ہو؟ تمہارا شوہر ہوں میں اتنا کم ظرف نہیں ہوں کہ میں تمہیں اس چیز کا دانہ دوں۔ جو چیز ہوئی ہی نہیں، تم ہمیشہ سے میرے لیے خاص تھی، تم ہمیشہ میرے لیے خاص ہی رہو گی۔ تمہارا کل میں ہوں میری جان، تم بس مجھے یاد رکھو۔ بھول جاؤ پاسٹ، اور تمہارے پاس میں ایسا کوئی بھی فیکٹ نہیں ہے جس کی بنا پر آج میں تم سے محبت نہ کروں۔ تم اس کے ساتھ اس گھر سے نکلی ضرور تھی، مگر تم نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہر حد پار کر دی۔ وہ سب دیکھتے میرے دل میں تمہارے لیے محبت مزید بڑھ گئی ہے۔ تم میری زندگی ہو میری جان۔ اگر یہ سب نہ بھی ہوتا تب بھی تم میری محبت ہی رہتی، کیونکہ میں نے کسی وجہ کے بغیر تم سے محبت کی ہے، اور اتنی کی ہے کہ میں خود بھی نہیں جانتا کہ کتنی کی ہے۔
میرے وجود میں بس تم ہو۔ میں کوشش کے باوجود بھی تمہیں کبھی دل سے نہیں نکال پایا۔ جب تم میری محبت کی انسلٹ کیا کرتی تھی نا، جب تم مجھے ذلیل کیا کرتی تھی، تو بہت بار سوچا کہ اس محبت کو دل سے نکال دوں، مگر کیا کرتا، میں بھی مجبور تھا۔ بچپن سے ہی تم میرے دل میں یوں براجمان تھی جیسے تمہارا ہی حق ہو۔ نرم لہجے میں کہتے وہ اس کو مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ سب میں کیوں کرتی تھی، میں خود بھی نہیں جانتی۔ اب مجھے اچھے ہی نہیں لگتے تھے، یا میں یہ سمجھتی تھی کہ کزن میرج ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کبھی آپ کا سوچا ہی نہیں۔ وہ یہ کہتے ہوئے شرمندہ لگی تھی۔ تو تم نے سوچا نہیں تو کیا ہوا، ہو تو گئی نا میرے لیے، یہی کافی ہے۔ وہ ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ ماں نور سرخ چہرے کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکنیں سننے لگی تھی۔ اس شخص کا دل دھڑک دھڑک کر اسے پکارا تھا۔ اتنی محبت پر اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ جس شخص کی محبت پر کبھی یقین کیا نہیں تھا، وہی شخص اسے اتنی محبت کرتا تھا جس کی کوئی حد نہیں۔ تمہیں نیند آ رہی ہے؟ وہ نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے بولا تھا۔ بنا بولے اس نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ جتنا تھک گئی تھی نیند باہر ڈھلتی، دوسری لمحے وہ اس کا تکیہ سیٹ کرتے نرمی سے اسے تکیے پر لٹا گیا تھا۔ ماں نور اس کا چہرہ دیکھتی تکیے پر لیٹی تھی۔ دوسرے لمحے وہ اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے مسکرایا تھا۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے آنکھیں موند گئی۔ وہ مسلسل اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتا مسکرایا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی۔ اس کی گہری سانسیں اس بات کا پتہ دیتی تھی کہ وہ عورت گہری نیند سو چکی تھی۔ وہ تو سو گئی تھی، مگر میر ہادی کو اور کتنا جاگنا تھا، یہ تو وقت پر ڈیپینڈڈ تھا۔ اس کو مسکرا کر دیکھتے جھک کر اس کی پیشانی چوم گیا تھا۔ اس کے روم روم میں سکون اترتا چلا گیا۔ یہ وہ عورت تھی جسے پانے کے لیے وہ تڑپا تھا۔ آج وہ تڑپ نہیں تھی، مگر بے قراری آج بھی وہی تھی۔ اپنے تکیے پر لیٹتا کروٹ بدلنے لگا۔ بیوی برابر میں سو رہی تھی۔ جذبات کسی ضدی بچے کی مانند اس کے اندر سر دھن رہے تھے۔ وہ کیا کرتا، اسے سمجھ نہیں آئی۔ دوسرے لمحے وہ سب چیزوں کو اپنے سر سے جھٹکتا سونے کی کوشش کرنے لگا۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزر جانے کے بعد نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو ہی چکی تھی۔ اب اس بڑے کمرے میں ان دونوں وجود کی گہری سانسیں گونج رہی تھی۔ ان کی شادی کو 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ اس 1 مہینے میں میر ہادی نے اس کا ہر طریقے سے خیال رکھا تھا۔ ہر لحاظ سے وہ اس کا دل جیتنے کی کوشش کر رہا تھا، جو کہ وہ جیت بھی چکا تھا۔ وہ اسے محبت کرنے لگی تھی، اتنی کہ جتنی اسے معلوم بھی نہیں تھی، مگر ابھی تک اس نے میر کو یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ اس سے بے حد محبت کرتی ہے۔ میر کے بارے میں سوچتے ہوئے وہ مسکرا رہی تھی۔ بہت جلد وہ شخص کو اپنا اظہار سونپ کر اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے سونپ دینے والی تھی۔ اس کے بارے میں سوچتی مسکرائے جا رہی تھی۔ میر وہ تھا جس نے اسے محبت کرنا سکھائی تھی۔ مصطفیٰ سے اسے کبھی بھی محبت نہیں تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اسے احساس ہو گیا تھا، مصطفیٰ کے ساتھ جو کچھ بھی تھا وہ صرف اور صرف پسندیدگی پر مشتمل تھا۔ اصل محبت اس نے میر سے کی تھی۔ اس 1 ماہ میں اسے میر کی ہر ایک چیز سے محبت ہو گئی تھی۔ کافی دفعہ اس نے چاہا تھا کہ وہ اسے اپنی محبت کا اظہار کر دے، مگر وہ کر ہی نہیں پاتی تھی۔ مگر اس نے سوچ لیا تھا کہ بہت جلد وہ میر سے اپنی محبت کا اظہار کرنے والی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھتی مسکرا دی تھی۔ اسے وہ دن یاد آیا تھا جس دن میر نے دوبارہ سے اسے محبت پر یقین کرنا سکھایا تھا۔ اسے اچھے سے یاد تھا ان کی شادی کو اس وقت صرف 5 دن ہوئے تھے۔ وہ کوکنگ کرنا جانتی تھی، اس لیے اس دن اس نے خود ہی کوکنگ کرنا چاہی تھی، جس پر میر اسے کھلے دل سے اجازت دے چکا تھا۔ وہ کوکنگ کرتے ساتھ ساتھ میر کا بھی سوچ رہی تھی۔ میر کا سوچ کا تو سوچتے کب اس نے گرم پتیلے کو یوں ہی پکڑ لیا، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ پتہ تو تب چلا جب اسکن بری طرح جلنے کا اسے احساس ہوا۔ وہ بری طرح سسکتے پیچھے ہوئے تھے۔ دوسرے لمحے وہ آنسوؤں سے رونے لگی۔ اس کی چیخ پر میر بھاگتے ہوئے کچن میں آیا تھا۔ ماہنور، آر یو اوکے؟ ارے یہ کیا کیا؟ وہ اس کا ہاتھ تھامتے دیکھنے لگا۔ میر، میرا ہاتھ جل گیا ہے، بری طرح روتے اس نے اسے بتایا تھا۔ پاگل لڑکی، میں نے کہا تھا مت بناؤ کھانا، مگر تم سنتی کب ہو؟ قسم سے یار، مجھے تکلیف دینے کا کوئی موقع تم ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ اس کی بات پر ماہنور نے گھور کر میر کو دیکھا تھا۔ تکلیف اسے ہو رہی تھی، بول اپنے لیے رہا تھا۔ ایکسکیوز می مسٹر، ہاتھ میرا جلا ہے، آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟
میری جان، تمہیں کچھ بھی ہوتا ہے اس سے 2 گنا زیادہ تکلیف مجھے ہوتی ہے، کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں۔ تم میری محبت کو کیوں مذاق سمجھتی ہو؟ تمہارے ساتھ تھوڑا بھی کچھ ہو تو میرے لیے وہ بڑا ہوتا ہے۔ اس کی باتوں پر ماہنور بری طرح سرخ ہوتی، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال گئی تھی۔ اس شخص کی آنکھوں میں سچائی دیکھتے وہ اپنی نظریں چرا کے اپنے دل کی دھڑکن سے ویسی مجبور تھی۔ دل یوں دھڑک رہا تھا جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ جب سے اس کا ہاتھ سامنے والے شخص نے تھاما تھا، تکلیف کہیں دور جا کر سو گئی تھی۔ اتنا ہاتھ جلنے کے باوجود بھی اب تکلیف نہیں ہو رہی تھی۔ وہ سرد و سرخ نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھتی رونے لگی۔ میری جان، رو کیوں رہی ہو؟ تم اچھا کچھ نہیں ہوتا، آ جاؤ میرے باپ کی توبہ، آئندہ میں نے تم سے کوکنگ کروا لی تو وہ نرمی سے اس کا ہاتھ تھامے اسے کمرے کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ اس کی محبت میں پاگل ہوتی اس کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی۔ وہ دن تھا، اس کے بعد ہر دن اس کے دل میں موجود محبت میں اضافہ ہی ہوا تھا۔ ان کم دنوں میں وہ شخص اس کے بے حد نزدیک آ چکا تھا۔ وہ ماضی سے حال میں لوٹتی مسکراتی تھی۔ ابھی وہ بیٹھی تھی کہ تبھی اس کا موبائل بج اٹھا۔ اسے مسکراتے ہوئے موبائل اٹھاتے کان سے لگایا تھا۔ ہیلو ہیلو مس ماہنور، آپ مسٹر میر ہادی کی وائف ہیں؟ جو کوئی بھی تھا، اس کے الفاظوں نے ماہنور کا دل دھڑکا دیا تھا۔ جی میں ہی ان کی وائف ہوں۔ اس ہم نے آپ کو انفارم کرنے کے لیے فون کیا ہے، آپ کے ہسبینڈ کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ہم انہیں ہاسپٹل لے کر جا رہے ہیں، پلیز آپ بھی وہاں پہنچ جائیں۔ وہ سکتے میں جا چکی تھی۔ جو الفاظ کہے گئے تھے وہ سن کر اب بھی وہ زندہ تھی، اسے بے یقینی ہوئی تھی۔ اسی لمحے وہ ہوش میں آتی بری طرح رونے لگی۔ پلیز مجھے لوکیشن بتائیں، میں ابھی پہنچتی ہوں، لرزتے ہوئے لہجے میں کہتی وہ بالکل لٹی ہوئی عورت لگ رہی تھی، مگر دوسری طرف سے فون کاٹا جا چکا تھا۔ پلیز مجھے بتائیں تو آپ لوگ اسے کون سے ہاسپٹل لے کر جا رہے ہیں؟ میں وہاں پہنچ رہی ہوں۔ وہ چلا کر روتی زمین پر گر گئی تھی، مگر دوسری طرف سے فون بند ہو چکا تھا۔ نہیں اللہ جی، میرے میر کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا، میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ چلا کر روتی ابھی تک وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ فون کال آئے کوئی آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا۔ وہ پورا آدھا گھنٹے سے اسی نمبر پر فون کر رہی تھی، مگر وہ نمبر اب بند آ رہا تھا۔ تھکار کر وہ تیز قدموں سے اپنے کمرے کی جانب آ گئی تھی۔ کیا ہوا اگر انہوں نے اسے ہاسپٹل کی لوکیشن یا نام نہیں بتایا تھا؟ وہ تمام ہاسپٹل جا کر چیک کر لینا چاہتی تھی، کہیں نہ کہیں تو اس کا میر ہوگا نا، اور اسے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ کالی چادر اپنے اوپر طریقے سے ڈالتی باہر کی جانب قدم بڑھا گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سیڑھی سے نیچے قدم رکھتی کہ اس کی سانس رکی تھی۔ سامنے سے آتا ہوا سانس اسے ہیولا محسوس ہوا۔ ابھی تو وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اسے اللہ کے معجزے پر یقین نہیں آیا تھا۔ دوسرے لمحے وہ بھاگتے ہوئے میر کے سینے سے جا لگی تھی۔ میر، آپ ٹھیک ہے نا؟ آپ کو کچھ نہیں ہوا نا؟ میر، مجھے پتا تھا آپ کو کچھ نہیں ہوا ہوگا، مجھے پتا تھا میرا اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں کرے گا۔ اس کے سینے سے جدا ہوتی اب اس کے بازو اور اس کے جسم کو چیک کر رہی تھی کہ کہیں کوئی چوٹ تو نہیں آئی۔ میر حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا کہ اچانک سے ماہنور کو ہوا کیا ہے جو وہ اس قسم کی حرکتیں کر رہی ہے۔ میری جان، ادھر مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، کیا چیک کر رہی ہو؟ اس کو ڈھونڈتا ہوا بے دیکھ سخت پریشان ہوا تھا۔ میر، ابھی تو مجھے فون آیا تھا کہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ ٹھیک ہے میر؟ اوہ مائی گوڈ، میں اللہ کا کیسے شکر ادا کروں میر کہ آپ ٹھیک ہے، میرا شوہر ٹھیک ہے۔ وہ چلا کر روتی زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ میر کو ایک لمحے کے لیے سمجھ نہ آیا کہ وہاں ہوا کیا تھا۔ اس کا ایکسیڈنٹ ایسی تو کوئی بات تھی ہی نہیں، پھر ماہنور کس بارے میں بات کر رہی ہوں؟ مجھے بتاؤ میری جان، کیا کہہ رہی ہو؟ میر، ابھی میں باہر بیٹھی ہوئی تھی کہ مجھے فون آیا کہ آپ کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور میں ہاسپٹل آ جاؤں۔ میری جان، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے میر، میں سچ کہہ رہی ہوں، ایسا ہوا ہے۔ وہ چلا کر روتی میر کے سینے سے لگی تھی۔ تھینک گاڈ ہادی، آپ ٹھیک ہیں، میں اندر سے مر گئی تھی، مجھے ایسا لگا تھا کہ میں بھی مر جاؤں گی۔ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ کو کچھ نہیں ہوا۔ وہ بری طرح روتے اس کے سینے سے اندر گھستی جا رہی تھی۔ اس کی باتیں سن کے میر کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی تھی۔ میری جان، یہاں دیکھو میری بات سنو، پینک مت کرو، ریلیکس، ان لوگوں کو بھی کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میری جان، میں تو تمہارے سامنے بالکل ٹھیک ٹھاک بیٹھا ہوں،
نہیں میر، انہوں نے ایسا کہا تھا، میں جھوٹ نہیں کہہ رہی۔ اس کا گریبان تھامتی چپکنے لگی تھی۔ میری جان، میں تمہیں جھوٹا نہیں کہہ رہا، میری بات سنو۔ میرے ساتھ میری آفس میں ایک لڑکا ہوتا ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ شاید ان لوگوں کو غلط فہمی ہوگی۔ میر، میں اللہ کا کیسے شکر ادا کروں کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میر، ایک لمحے کے لیے میری جان نکل گئی تھی۔ مجھے ایسا لگا تھا کہ بھرے مجمع میں کسی نے میرے سر سے چادر کھینچ لی ہے۔ میرا آپ واپس آ گیا نا؟ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں کبھی بھی آپ کا دل نہیں دکھاؤں گی، کیونکہ میں خود آپ سے بے حد محبت کرتی ہوں۔ مجھے خود نہیں معلوم یہ محبت مجھے کب ہوئی، مگر ہوتی چلی گئی۔ جب سے آپ کے نگاہ میں آئی، جب سے آپ کے نام ہوئی، تب سے میرا دل بھی آپ کے نام ہو گیا۔ میر، مجھے احساس ہوا کہ آج میں آپ سے اتنی محبت کرتی ہوں کہ اگر ابھی آپ کو کچھ ہو گیا تو میں آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ اس کا گریبان سختی سے جگڑے وہ اس کو اپنی محبت کے بارے میں بتا گئی تھی۔ میرے حیران نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھتے بے یقین تھا۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ تو اس سے محبت کرے گی؟ یہ تو اس نے خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میری جان، سچ کہہ رہی ہو؟ اس کے چہرے کے آس پاس ہاتھ رکھتے اپنی سوالیہ نگاہیں اس کی آنکھوں میں گاڑ گیا تھا۔ جی میر، کب سے سوچ رہی تھی کہ آپ سے اپنی محبت کا اظہار کروں گی، مگر سوچ ہی رہی۔ آج پہلی بار احساس ہوا کہ اگر آپ کو میری زندگی سے لے لیا جائے تو ماہنور میر ہادی کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ میرے لیے میرا گھر، میرا شوہر، میری زندگی، میری جان، میرا دل صرف اور صرف آپ ہی ہیں میر۔ میرا سب کچھ آپ ہیں۔ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی میر۔ آئی ریلی لو یو۔ وہ بری طرح روتے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ گئی تھی۔ میر سکون کی گہری سانس بھرتا اس کو اپنے سینے میں بینچ گیا تھا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر بھی ادا کیا تھا۔ اللہ نے اس کی آزمائش ختم کر دی تھی۔ ایک عرصے سے اس لڑکی کے عشق میں پاگل تھا، مگر یہ لڑکی کبھی اس سے محبت کرتی ہی نہیں تھی۔ آج اللہ نے اس کی محبت کو مکمل کر دیا تھا۔ وہ عورت بھی اب اس سے اتنی ہی محبت کرنے لگی تھی جتنی وہ اس سے کرتا تھا۔ وہ کس منہ سے اللہ کا شکر ادا کرتا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اچھا میری جان، چلو اندر چلو۔ میر، میں نہیں چل سکتی، میرے قدموں میں جان نہیں ہے۔ وہ بری طرح روتے اس سے شکوہ کر گئی تھی۔ میر مسکراتے ہوئے مسکراہٹ دبا گیا تھا۔ جانتا تو اس کی بیوی اب اس کی گود میں آنے کے لیے پاگل ہو رہی تھی۔ دوسرے لمحے وہ زمین پر بیٹھتا اس کو اپنی گود میں اٹھا گیا تھا۔ مانور کا چہرہ سرخ ہوا۔ میر، گود میں کیوں اٹھا لیا میری جان؟ ابھی تو تم کہہ رہی تھی مجھ سے چلا نہیں جا رہا، تو گود میں اٹھا کر لے جاؤں گا نا۔ گھسیٹ کیسے سکتا ہوں بھلا تم تو میری جان ہو، گمگیر لہجے مجھ سے کہتا وہ اس کے کان کے لوب پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ مانور بری طرح سرخ ہوتے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی تھی۔ اسی لیے کمرے کے اندر داخل ہوتا اس کو نرمی سے بستر پر بٹھا گیا تھا۔ مانور اپنی انگلیوں سے کھیلتے بری طرح سرخ پڑ رہی تھی۔ اس شخص کی تھوڑی سی قربت اسے انار کے مانند لال کر دیا کرتی تھی۔ جس دن وہ شخص مکمل اس کے قریب آ جاتا، اس دن اس کا کیا ہوتا، سوچ کر ہی وہ مزید سرخ ہو گئی تھی۔ اس کو یوں سرخ ہوتے دیکھ میر ہادی کو اپنے جذبوں پر بند باندھنا بے حد مشکل لگا تھا۔ میری جان، بہت عرصے تم سے دور رہ لیا، اب میں تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ مانور، تم میری بیوی ہو، میری جان ہو، تم سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ میری شدید محبت مجھے کہتی ہے کہ میں تمہارے قریب جاؤں، تمہارے پور پر اپنا نام لکھ دوں، تم پر اپنی محبت نشاور کروں کہ تم کبھی بھی میرے علاوہ کسی کا سوچ بھی نہ سکو۔ پلیز اب مجھے اس رشتے کو مکمل کرنے دو۔ اس کے قدموں میں بیٹھا بڑے آس بھری لہجے میں بولا تھا۔ اس کی بات سنتی ماہنور بری طرح سرخ پڑتے اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ وہ محبت بھری نگاہوں سے اس کو دیکھتا اس کو اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ میری جان، مجھے اپنے پاس بلانے کے لیے شکریہ۔ دوسری لمحے وہ نرمی سے اس کو تکیے پر لٹاتا اس کے اوپر آیا تھا۔ آنے والے وقت کا سوچ کر ہی ماہنور کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ یہ شخص اس کے ساتھ کیا کرتا کیا نہیں اسے نہیں معلوم تھا۔ میری جان، مجھے بہت تنگ کیا تم نے، مگر اب میری باری ہے، رکھ کر بدلے لوں گا تم سے۔ وہ ہنستے ہوئے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ دوسری لمحے وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ میں بھرے اس کے چہرے کے ہر نقوش پر اپنے لب رکھتا جا رہا تھا۔ اس کے لبوں سے وہ بری طرح جلستی اس کو خود سے دور ہٹا رہی تھی۔ میری جان، خود سے دور مت کرنا، جتنا دور کرو گی اتنا ہی پاس آ جاؤں گا، وہ غمگین لہجے میں کہتا اس کی گردن پر اپنے
لب رکھتا اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دباتے اس کے لبوں کا جام پینے لگا تھا۔ ماہنور اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی اس کو خود سے دور کرنے لگی، مگر وہ اپنی گرفت پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط کر گیا تھا۔ تھکار کر ماہنور بھی اس کی شدت میں اس کا ساتھ دینے لگی تھی۔ اب وہ دونوں وجود ایک دوسرے میں گم ایک دوسرے کی سانسیں پی رہے تھے۔ دوسرے لمحے وہ ماہنور سے نرمی سے الگ ہوتے بستر پر لٹا چکا تھا۔ میری جان اب تیار ہو جاؤ اس نئے خوبصورت حسین رشتے کے لیے۔ دوسری لمحے وہ خود کو اور اس کو ہر پردے سے آزاد کرتے اس کی روح تک میں سما گیا تھا۔ ماہنور کے لبوں سے آہ ٹوٹ کر خارج ہوئی تھی، جسے میر اپنے لبوں میں دباتے اپنی شدتوں میں مزید تیزی لے آیا تھا۔ اب کمرہ میر کی شدت اور ماہنور کی سسکیوں سے لرز رہا تھا۔ دو وجود جو ملے تھے آج بالآخر ایک دوسرے کے قریب بھی آ گئے تھے۔ رشتہ مکمل ہو گیا تھا۔ دونوں خوش تھے، بے حد خوش۔ چاند بھی ان کے ملن پر شرما کر بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا تھا۔ اس اندھیرے کمرے میں شخص کی چیخیں پھیل رہی تھی۔ خدا کا واسطے مجھے جانے دو، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ اس کے ساتھ تو کیا میں کسی اور لڑکی کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا۔ مجھے جانے دو پلیز، مجھے معاف کر دو۔ میں جانتا ہوں میں نے غلط کیا، اس سب کے لیے مجھے معاف کر دو، میں دوبارہ کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ مصطفیٰ چلا چلا کر ان لوگوں سے معافی مانگ رہا تھا جو لوگ رحم کے آس پاس بھی نہیں بھٹکتے تھے۔ فضا میں سناٹا چھایا تھا۔ مصطفیٰ کی چیخیں اپنی جگہ پر دم توڑ گئی تھی۔ وہ شخص بلیک جیکٹ پہنے اپنے قدموں کی دمک لیے اس کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ کمرے کے اندر داخل ہوتے وہ اپنے تمام بندوں کو باہر کی جانب اشارہ کر گیا تھا۔ اس کے ایک اشارے پر تمام افراد وہاں سے باہر جا چکے تھے۔ وہ قدم قدم چلتا مصطفیٰ کے پاس آیا تھا۔ دوسرے لمحے وہ مصطفیٰ کے سر سے وہ جیکٹ اتار گیا۔ مصطفیٰ سرخ نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ میر تمہیں خدا کا واسطہ مجھے معاف کر دو، میں آئندہ نہیں کروں گا۔ اس کے ساتھ تو کیا میں کسی کے ساتھ نہیں کروں گا؟ پلیز مجھے معاف کرو۔ تو معافی کے قابل نہیں ہے مصطفیٰ، تجھے معاف کر دیتا میں اگر تیری سوچ گندی نہ ہوتی، اگر تجھے اس کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالنا ہوتا۔ میری عزت ہے وہ تو نے اس پر اتنی گندی نظر رکھی۔ روز سوچ کر مرتا ہوں کہ تو اس دنیا میں زندہ ہے۔ جب تک تجھے ماروں گا نہیں مجھے سکون نہیں آئے گا۔ مصطفیٰ نہیں نہیں، خدا کا واسطہ میر، میرے ساتھ یہ مت کرو، میں آئندہ کچھ نہیں کروں گا۔ میں نے کہا تھا تیری بات پر مجھے بھروسہ نہیں ہے۔ میری عزت کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا نا تو؟ صرف تو ہی نہیں اپنے دوستوں کو بھی لے آیا تھا۔ تجھے یاد بھی آتے ہیں اپنے دوست؟ خدا کا واسطہ امیر مجھے جانے دو۔ وہ باقاعدہ ہاتھ جوڑے گڑ گڑا رہا تھا۔ میری جان واپسی کے لیے میں تجھے یہاں تھوڑی لایا تھا، حال دیکھ اپنا۔ وہ ہنستے ہوئے اس کے سامنے آئینہ کر گیا تھا۔ مصطفیٰ کو اپنا آپ پہچاننا دنیا کا مشکل ترین کام لگا تھا۔ اچھا خاصا چہرہ خون سے رنگین ہوا پڑا تھا، اتنا سوکھ گیا تھا کہ اب ڈھانچہ لگ رہا تھا۔ وہ تقریباً 3 مہینے سے یہاں تھا۔ وہ لوگ اسے بری طرح بیٹتے تھے۔ وہ پاگل بھی ہو چکا تھا، کبھی موت مانگتا تھا، کبھی کہتا تھا مجھے چھوڑ دو مصطفیٰ، مجھے مار دو مصطفیٰ، میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، میں تیرے کو معاف کیسے کر دوں؟ تو نے صرف ایک اس کے ساتھ ہی نہیں، تو نے کئی لڑکیوں کے ساتھ یہ سب کیا ہے۔ معصوم لڑکیوں کو اپنے پیار کے جال میں پھنسا کر تو نے بھگایا کرتا تھا، پھر تو ان کے ساتھ یہ سب کرتا تھا۔ تو جانتا ہے تیری وجہ سے کتنی لڑکیوں نے سوسائڈ اٹیمپٹ کر لی، حرام موت مر گئی کتنی لڑکیاں تیری وجہ سے۔ تجھے معاف کر دوں؟ نہیں، تو معافی کے قابل نہیں۔ وہ کہتے کھڑا ہوا تھا۔ دوسری لمحے وہ اپنی پاکٹ سے گن نکالتا اس کی پیشانی پر رکھ تھا۔ نہیں نہیں میر، مجھے مت مارو۔ مصطفیٰ باقاعدہ کپکپانے لگا تھا، مگر میر کو اس پر کوئی افسوس نہیں آیا تھا۔ دوسرے لمحے فضا میں ایک فائر کی آواز گونجی تھی، اس کے ساتھ ہی مصطفیٰ ساکت ہوتا زمین پر گر گیا تھا۔ میر اس کا چہرہ دیکھتے بے رحمی سے مسکرایا تھا۔ دوسرے لمحے وہ اپنی پسٹل کی تمام گولیاں اس انسان پر خالی کر گیا۔ رومال سے اپنے چہرے پر آئے خون کے چھینٹوں کو صاف کرتے ہوئے تیز قدموں سے باہر کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ اس ناپاک لاش کو جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے ٹھکانے لگا دو۔ اپنے آدمیوں کو حکم دیتے وہ تیز قدموں سے اس گھر سے باہر نکل رہا تھا۔ باہر نکلتے اس کی آنکھیں چمکنے لگی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ گینگسٹر تھا۔ کسی کے ساتھ غلط ہوتا تھا تو وہ اس شخص کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا کرتا تھا، مگر آج وہ اس وقت وہ ایک اب گینگسٹر نہیں رہا تھا
بخود سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ مصطفیٰ کا قتل اس کی زندگی کا آخری قتل ہوگا۔ اس کے بعد وہ بھی ویسے ہی جیے گا جیسے نارمل افراد سوچتے ہوئے۔ اس کے دل میں سکون اترتا چلا گیا تھا۔ اس کی زندگی میں اس کے ساتھ تھی، وہ خوش تھا، بے حد خوش۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، ایسے انٹرسٹنگ ناول ہمارے چینل پر اگر آپ ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔